بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی اس نئی ویڈیو میں آپ کو ایک وائلڈ جو درخت ہے یہاں پہ، جس کو ہم اپنی لوکل زبان میں کیمری کہتے ہیں، فارورڈ کوٹا آزاد کشمیر میں، اور راولہ کوٹ ایریا میں اس کو کہتے ہیں پھواڑا، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں وائلڈ فگ۔ یہ جو درخت ہے یہ کئی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو ہمارے علاقے میں بڑا مقدس درخت سمجھا جاتا ہے، اور اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگوں کو بھی شاید اس چیز کا علم ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ریئر ہے مطلب یہ کوئی آپ کو اس طرح سے بازاروں سے نہیں مل سکتا، مارکیٹ سے آپ اس کو نہیں خرید سکتے، لیکن یہ ہے کہ اکثر گاؤں جو ہیں اور آزاد کشمیر کے تقریباً تمام علاقوں میں، پاکستان میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اور اس درخت کو اکثر ہمارے جو گھر ہیں ان گھروں کے آگے پیچھے یا کسی کنارے پہ یہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے جو پرانے لوگ ہیں یا آج بھی جو بڑے لوگ ہیں، جس طرح زیتون ہو گیا، یہ انجیر ہے، اس کو انجیر بھی بول کے کہتے ہیں، اور اس کا ذکر انجیر کا اور زیتون کا وطینی وزیتونی وطوری سینین وحاظ البلاد الامین، یہ جو صورت ہے اس میں باقاعدہ اس کا بھی ذکر آیا، اس لیے زیتون کو اور اس درخت کو جو ہے وہ بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض جو انجیر ہوتے ہیں وہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں، بعض تھوڑے سے مطلب کھٹے ہوتے ہیں، یا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو گاؤں ہیں، دیہاتی جو لوگ ہیں پرانے، وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ جو پتہ ہے ابھی بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ابتدائی سٹیج پہ ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بڑا ہو جائے گا۔ ہمارے گاؤں کے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اس کے پتے اکھیڑ کے باقاعدہ لسی میں ملا کے، جس طرح وہ کڑھی یا کھٹا ساگ جسے ہم کہتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی پرانے لوگ ہیں، جس طرح ہم اپنی ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ فرض کیا جس طرح جنگلات میں آپ چلے جائیں، جنگلوں سے جس طرح وہ ایک سبزی ملتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کنجی کہتے ہیں، یہ درخت ہو گیا، اس کے پتے اتار کے جو ہے اس کا وہ کھٹا ساگ بناتے ہیں یا کڑھی بناتے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو بعد میں فروٹ لگتا ہے وہ انتہائی زود ہضم ہوتا ہے، وہ معدے کے لیے وہ انتہائی مفید ہے، اور کیونکہ اس کا جو فروٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا عرصہ ہی رہتا ہے، جو ہی بارش وغیرہ ہوتی ہے تو بارش میں وہ بالکل نرم ملائم ہوتا ہے، اور وہ خراب ہونے کا اس کو خدشہ ہوتا ہے۔ تو جب جو ہی خراب ہوتا ہے تو پھر اس میں قدرتی بات ہے کہ اچانک اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اور بالخصوص جو حکماء لوگ ہیں یعنی حکیم ہیں، وہ حکیم اس کو استعمال کرنے کی اکثر تاکید کرتے رہتے ہیں۔ جو معدے کے مریض ہیں، اسی طرح جو بواسیر کے مریض ہیں، پائلز جس کو کہتے ہیں، یہ سارے لوگ اکثر اس کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ اہمیت و افادیت تھی۔ اور پھر آگے اگر آپ چلیں تو اس پہ جو پھواڑا یا جو اصل انجیر ہے، اس انجیر کی اب جس طرح زیتون کا جو وائلڈ زیتون ہے، یا آڑی جس کو ہم کہتے ہیں آڑی، اس پہ خوبانی کی قلم کاری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اچھے قسم کی نسلیں جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے لوگ مہیا کر کے تو وہ کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح اب لوگوں نے یہ کیا ہے کہ جو انجیر ہے پنجاب سے یا دوسرے علاقوں سے آتی ہے، اس کی قلم کاری بھی اس پہ شروع کر دی ہے۔ اچھا، پھر آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ جس طرح پلمپ ہو گیا، خوبانی ہے، یا سیب کی جس طرح گرافٹنگ ہوتی ہے، ایک گرافٹنگ ہوتی ہے، ایک بڈنگ ہوتی ہے۔ گرافٹنگ کا جو سیزن ہے وہ ابھی مطلب ختم ہو چکا ہے، ابھی اس کا سیزن نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ پودوں کے جو پتے ہیں یہ جب نکل آتے ہیں تو پھر گرافٹنگ یا قلم کاری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن بڈنگ کا جو سیزن ہے وہ تقریباً جون میں ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ انٹرسٹڈ ہو، یہ بھی ایک بہت کارآمد پھل ہوتا ہے جو انجیر کا ہے، یہ مارکیٹ میں انتہائی مہنگے نرخوں میں یہ دستیاب ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ ریکویسٹ کریں گے، یہ پروپوز کرتے ہیں کہ آپ کے اس طرح اگر زمین میں، بیڑے میں یا لان میں یا سین میں یا آپ کے گھر کے پاس یا آپ کی زمین میں اگر یہ درخت ہے، تو آپ بڈنگ کے سیزن میں جو جون میں تقریباً شروع ہوتا ہے، تو اس میں آپ اس پہ بڈنگ کروا لیں۔ وہ جو چپ لگتی ہے اور اس کے مطلب
دورے فائدے شروع ہو جائیں گے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ بہت مہنگی بازار سے ملتی ہے، اور صحت کے لیے وہ، کیونکہ فروٹ سارے ہی صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی آپ افزائش نسل کریں گے، وہ بڈنگ ہو یا گرافٹنگ ہو، جب ایک سٹیج پہ پہنچ کے 2 یا 3 سال کے بعد یا سال کے بعد آئی ہوپ کہ جس وقت وہ فروٹ دینا شروع کرے گی، تو یہ ہمارے لیے انتہائی بینیفیشل ہوگی۔ یہ جو انجیر یا سادہ لفظوں میں جو کیمری ہے، یا جس کو آپ فواڑہ کہتے ہیں، جس کی میں نے آپ کو اہمیت و افادیت بھی بتائی کہ یہ انتہائی مقدس رکھتا ہے، اور اس کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے، اور اس کو بھی یوزفل بنانا چاہیے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی نئے درخت کے ساتھ نئی کوئی ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔